بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کرنے کے بعد حبشہ ہجرت فرما کر جا چکی تھی۔ وہیں آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا اور اسی کے نام سے آپ کو حبیبہ کہہ کر پکارا جانے لگا۔ وہیں آپ نے اپنے پہلے شوہر عبید اللہ بن حجش کے چال چلن میں نمایاں تبدیلی دیکھی، جس کے کچھ دنوں بعد آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے اپنے شوہر کو بہت بری صورت میں دیکھا، جس کے بعد میں نے اس سے اس خواب کا ذکر کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو چکا ہے اور اس نے مسیحیت مذہب اختیار کر لیا ہے۔ بعض روایات میں یہودیت مذہب اختیار کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پس اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ عبید اللہ بن حجش کے بارے میں ہے کہ اسلام سے منحرف ہو کر وہ خوب شراب پینے لگا، حتیٰ کہ اسی حالت میں مر گیا۔ سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ قدیم الاسلام خواتین میں سے تھیں اور جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت اذیتیں برداشت فرمائی، حتیٰ کہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ اپنا ملک چھوڑا، اب پردیسی ملک میں اکیلے ہی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ مگر قربان جائیں، ان سب مصیبتوں کے باوجود آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر اپنے اوپر آنے والی ہر آزمائش کو برداشت کرتی رہیں، لیکن اسلام کا دامن نہ چھوڑا۔ شاید آپ کی یہی ادا رب کریم کو بہت پسند آئی کہ آپ کے لیے دنیا جہاں کی اس عظیم شخصیت کا انتخاب کیا گیا جن کے ساتھ تعلق رکھنا دنیا و آخرت کی معراج سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بشارت آپ کو خواب میں دی گئی۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کوئی شخص مجھے ام المؤمنین کہہ کر پکار رہا تھا۔ جب میں بیدار ہوئی تو اس خواب سے میں نے یہی تعبیر لی کہ ان قریب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آؤں گی۔ دوسری طرف بحکم خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرہ بن امیہ فہری رضی اللہ عنہ کو نجاشی کی طرف بھیجا اور حکم فرمایا کہ نجاشی میرا پیغام نکاح حبیبہ کو دیں۔ چنانچہ نجاشی نے حکم ملتے ہی اپنی کنیز کو سیدہ کی طرف روانہ کیا۔ کنیز حضرت حبیبہ کے پاس گئی اور عرض کیا، مجھے بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ خط پوچھا ہے، کیا آپ ان کی ازواج مطہرات میں شامل ہونے پر آمادہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، شاہ حبشہ سے کہو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے نوازے، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، یعنی مجھے قبول ہے۔ بس آپ کے جواب اور اجازت سے شام کو تقریب نکاح کا انتظام کیا گیا، جو کہ بادشاہ نجاشی کے دربار میں تھا، جہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سمیت بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے بھی شرکت کی۔ حضرت ام المؤمنین حبیبہ کی طرف سے حضرت سعید بن خالد رضی اللہ عنہ بطور وکیل مقرر ہوئے اور حق مہر 400 دینار کے عوض سیدہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر قریباً 36 سال اور سن 6 ہجری تھا۔ بادشاہ نجاشی نے نکاح کے موقع پر ہی حق مہر کی تمام رقم سیدہ کے حوالے کر دی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سی قیمتی خوشبوئیں بھی بطور تحفہ پیش کی۔ نکاح کے بعد حضرت ام المؤمنین جتنا عرصہ حبشہ میں مقیم رہی، شاہ نجاشی نے آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور پھر ایک دن 2 کشتیوں کا بندوبست کر کے سیدہ ام المؤمنین سمیت چند صحابہ کرام کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ شریف کے لیے رخصت کر دیا، اور بطور خاص حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو سیدہ کی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ حضرت ام المؤمنین حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں تو پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل چکی تھی، مگر اب جو جذبات تھے وہ پہلے سے مختلف تھے۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تو پتہ چلا کہ ان دنوں حضور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی مہم پر مصروف ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کرام مدینہ سے خیبر روانہ ہو گئے، مگر سیدہ حبیبہ رضی اللہ عنہا مدینہ میں ہی رک گئیں۔ چند دن بعد
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے تو حضرت ام حبیبہ شدت سے چشمے برآ تھیں۔ حضور نے واپس پہنچتے ہی آپ کے لیے خیبر کی کھجوروں میں سے 80 وسق کھجوریں اور 20 وسق جو مقرر فرما دیے۔ حضرت ام حبیبہ نے سلام و دعا کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجاشی کی باندی ابرہہ نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور پھر حبشہ کے حالات دریافت فرمانے لگے۔ جب سیدہ ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم مقدس میں داخل ہوئیں تو اس وقت حضور کی ازواج میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہن وغیرہ بھی موجود تھی۔ جیسے ہی آپ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئیں تو اس کی خبر آپ کے والد ابو سفیان کو بھی مل گئی۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، یہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جواں مرد ہے جو اپنی آن پر حرف نہیں آنے دے گا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی راسخ العقیدہ، پاک باز، سمجھدار، عالی ہمت، سلیقہ شعار اور اوصاف حمیدہ کی مالک تھیں۔ آپ نے تمام زندگی ہمیشہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ آپ عمل بالحدیث کی بہت پابند تھی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتی تھیں۔ جہاں آپ کے فضائل پر درجنوں روایات ملتی ہیں، وہیں آپ سے منسوب چند ایسی من گڑت روایات بھی تاریخ کا حصہ ہیں جن کا کسی تاریخی مستند کتاب میں ثبوت نہیں ملتا۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت محمد بن ابی بکر کو شہید کیا گیا تو آپ نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بکرا ذبح کیا، اور یہی نہیں بلکہ اس کا گوشت حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو بطور تحفہ بھی پیش کیا، جبکہ آپ شدید صدمے سے دوچار تھیں۔ جب بکرے کا گوشت سیدہ عائشہ کو ملا تو آپ نے حضرت ام حبیبہ کے اس فعل پر ناراض ہو کر فرمایا، خدا اس عورت کی بیٹی یعنی حضرت ام حبیبہ کو قتل کرے، بخدا میں یہ گوشت کبھی نہیں رکھوں گی۔ دوستو، تاریخ کی کسی مستند کتاب میں اس کا حوالہ نہیں ملتا۔ علاوہ ازیں اس کو بیان کر کے کیا مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی وفات 44 سنہ ہجری میں ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 74 سال تھی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے دمشق کا سفر کیا اور آپ کی وفات بھی دمشق میں ہی ہوئی اور وہیں الصغیر نامی قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا، لیکن چند دیگر معتبر روایات کے مطابق آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور یہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ دعا ہے اللہ عز و جل آپ پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں تمام صحابہ کرام کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔